گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میں پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں، میڈیکل سے تعلق رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، بچوں کا ختنہ کرانے کے لوگ اکثر آتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سے ہم اپنی فیس منہ سے مانگ سکتے ہیں، اتنی فیس ہمیں دی جائے، ہم مقرر کر سکتے ہیں، کوئی 1000 روپے یا 1500 جتنی بھی ہے، یا وہ اپنی مرضی سے جتنے دے ہم لے لیں؟ یہ مسئلہ پوچھا ہے، ہماری رہنمائی کر دیں مہربانی۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کا جو ہے میڈیکل سے تعلق ہے جی جی، اور ختنہ کروانے کے لیے، بچوں کا ختنہ کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو کیا میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں یا نہیں، یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں دیتے؟ لیکن شرعی طور پہ اس کی اجرت لینا تو جائز ہے ٹھیک اور ہے۔ عمومی طور پہ ڈاکٹر لیتے ہی ہیں، لیکن جو اجرت ہے وہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ مخصوص کر لیں یہ کتنی اجرت لیں گے، 1000 لیں گے، 1500 یا جو بھی ہو، یہ پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے دے دیں، دینا تو ہے لیکن اپنی مرضی سے دیں، تو ایسی صورت میں یہ صورت جائز نہیں ہوگی اجرت طے نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کی صحیح صورت اجرت لینا جائز ہے، اور صحیح صورت یہی ہے کہ پہلے سے طے کر لیا جائے۔ کوئی ان کے پاس آتا ہے بچوں کا ختنہ کروانے کے لیے، ان سے پہلے کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کی میں اتنی اجرت لوں گا، اور اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد فوراً ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد ظہر کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، سوال تو ان کا ذرا سا مجمل ہے۔ اب جہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے، جیسے شہر یا فنائے شہر یا نادر و روایہ کے مطابق جو ہے کہ ایسا مطلب گاؤں یا ایسی بستی جس میں اتنی آبادی ہو کہ وہاں کے جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے، اگر اس گاؤں و بستی کی سب سے بڑی مسجد میں آئے تو مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے، تو فقہاء کرام نے وہاں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب ایسی جگہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، صحیح، جمعہ ہی ادا کیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا جمعے کے بعد لوگ جو ہے ظہر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فقہاء کرام نے وہ ظہر احتیاطی کے حوالے سے کہا ہے، لیکن وہ بھی خاص لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، وہ بھی خاص لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فرض ہمارا ادا ہو گیا ہے۔ وہ ظہر احتیاطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت کرے گا مجھ پر جو سب سے آخری ظہر کی نماز جس کا وقت میں نے پایا اور میں نے ادا نہیں کی، تو اس طرح کی نیت کرے۔ عوام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ عوام اس طرح اگر ظہر کی نماز پڑھے گی تو وہ یہی سمجھے کہ جمعہ نہیں ہو رہا اس لیے ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں، تو لہذا یہ طریقہ درست نہیں۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو جمعے کی نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں لوگ، اور ہر مسجد میں اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اس کو تو کہیں ظہر شاید سمجھ رہے ہیں؟ اور واللہ عالم،
اگر ایسا ہے تو ہاں اصل تو وہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی، وہ جمعے کی ہی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کی ہی سنتیں وہ کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانور گھوڑا جو ہے وہ بیمار ہے، تقریباً 2 مہینے سے بیمار ہو، اور اس کے اندر جسم کے اندر بدبو ہو جائے اور کبھی اس کا جو ہے گوشت نوچ رہے اور اس کو تکلیف بہت ہو، تو کیا اس کا گلا کاٹ کر اس کو جو ہے دفنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جن بیمار جانور ہے جی جی، لیکن اس طرح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا علاج کروایا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کے جیسے جو زخم وغیرہ ہے ٹھیک اس کا علاج کروائے، لیکن اس طرح جو ہے وہ ذبح کر کے جو ہے نہیں دفنا سکتے، یعنی پھینک نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ کوئی اگر موذی جانور ہو ہوں، جو اذیت دیتا ہو تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے اس کو اجازت دی کہ اس اذیت سے بچنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ حضور میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا شرع جائز ہے یا شرعی رہنمائی کر دو، وہاں پھر مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے، دوسرا وہ مطلب ہنسی بھی نکلتی ہے، وہ یہ چیزیں بھی آتی ہے اس مسجد میں۔ جی دیکھیں مسجد میں نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے ٹھیک ہے، کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہاں مسجد میں نکاح کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اگر وہاں جمع ہوتے ہیں تو جو مسجد کے آداب ہیں وہ بجا لانے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے، کہ جو ہے جن سے نجاست کا ظن غالب ہو، یقین ہو، تو ان کا لانا ہی جائز نہیں ٹھیک ہے، ہے، یا وہ کھیل کود کرتے ہیں اور مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہاں آ کر جو ہے فضول گفتگو نہ کی جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، جیسے نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو لوگ نکاح کے باتیں انتظار کرتے میں بیٹھے ہیں، اپنا ذکر و اذکار کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں، اور وہاں مٹھائی تقسیم کرنا بھی جائز ہے، ظاہر نکاح کے بعد چھہار ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، تو وہ بھی احتیاط کے ساتھ کہ مسجد جو ہے مسجد کا فرش یا اس کی دری وغیرہ آلودہ نہ ہو، تو وہاں کھانے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن جب کہ اعتکاف کی نیت کی ہو، ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کی ہے تو ضمناً ان کے لیے جو ہے کھانا پینا جائز ہوتا ہے، تو لہذا مسجد میں جو ہے نکاح کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم آفس میں جاتے ہیں تو ہماری جو ڈیوٹی ہے نا وہ سرویلنس کی ہے، مطلب ہم نا کبھی کسی شہر جاتے ہیں کبھی کسی شہر جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں، آفیسر بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم 2-3 نمازیں چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے تو وہ ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ اس طرح ان کا کرنا جائز نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، اگرچہ سفر میں ہوں تو مسافر پر بھی نماز فرض ہے ٹھیک ہے، کہ وقت کے اندر ہی وہ نماز کی ادائیگی کرے، لہذا کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اکٹھے وہ ان کی قضا بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2-3 نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اکٹھے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رخصت ہو گئی کہ اکٹھے جو ہے قضا کرنے کی اجازت ہو گئی ہے تو لہذا کوئی حرج نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ وہ گنہگار بھی ہوگا، اس صورت میں توبہ بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ افسر وغیرہ جس کے ساتھ جا رہا ہے وہ نہیں رک رہے اور یہ مجبور ہے تو ظاہر جیسے تیسے نماز تو اس کو جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی، قضا کرنے کی ان کو اجازت۔ قائل کرے، سمجھائے کہ روکیں اور نماز پڑھی جائے گی۔ مفتی عرفان صاحب جو کہ دارالفتاء اہل سنت سردار آباد میں الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب کو پہلے تو حاضری مدینہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول فرمائے، بار بار آپ کو حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے، با ادب حاضریہ نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے آپ دعا فرما دیجئے، اور سوال آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سال سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ کوئی اگر مال ہے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی جائے تو نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے؟ جی حضور، سال سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے، مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہیں انہیں بھی، اور تمام ناظرین کو بھی جو ہمارے مدنی چینل کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو برکت نصیب فرمائے، اور بار بار حاضری مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور ثاقب بھائی جو سوال پوچھا ہے سائل نے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب
رکھتا ہے یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیا وہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو وہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہے۔ پھر ہوگا یہ کہ سال جب ختم ہوگا تو پھر اب یہ حساب کر لے آیا کہ جتنی میری زکوٰۃ بنتی تھی میں ادا کر چکا ہوں یا کچھ باقی ہے۔ اگر تو جتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے سال کے اینڈ پر وہ یہ ادا کر چکے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ کچھ زکوٰۃ کا حصہ بھی باقی ہے، جیسے فرض کر لیں کسی شخص کی زکوٰۃ سال کے آخر میں بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ، اب وہ 1.5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں، تو اب جتنے باقی ہیں جیسے 50,000 روپیہ اس مثال کے طور پہ باقی ہے، تو 50,000 روپیہ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے فوری طور پر یہ ادا کر دیں، کیونکہ اب یہ تاخیر کریں گے تو گناہ ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے انہیں یہ آسانی دی ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے چاہے تو زکوٰۃ یہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ سوال پوچھنا تھا، لائف انشورنس کروا سکتے ہیں کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، بیمہ پالیسی، لائف انشورنس، کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، لائف انشورنس یعنی بیمہ پالیسی، خواہ وہ زندگی کی ہو یا پھر اس کے علاوہ دوسری ایک صورت ہوتی ہے جنرل انشورنس جسے کہا جاتا ہے، کہ عام طور پہ چیزوں کی، گاڑیوں کی اور سامان کی، گھر کی یہ پالیسی کی جاتی ہے۔ تو پالیسی کوئی بھی ہو، لائف انشورنس ہے یا جنرل انشورنس ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم اس اعتبار سے دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ جو لائف انشورنس ہے اس کی عمومی وجہ جو ناجائز ہونے کی ہے وہ سود اور ظلم ہے، جبکہ جنرل انشورنس جو سامان وغیرہ کی جاتی ہے، گاڑیوں کی جاتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی عمومی وجہ علماء بیان کرتے ہیں وہ جوا اور ظلم ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں ہی صورتوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ ٹھیک ہے حضور۔ اور اگر حضور کو مبتلا ہو چکے ہیں لوگ، اس میں رقم لگا چکے ہیں، اور اب اگر اس کو ختم کرتے ہیں تو ان کی کٹوتی ہوتی ہے، پیسے کم ملتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کریں؟ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے، اب جاری رکھیں اس کو یا بالکل ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز کہا ہے، اگر کوئی شخص اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پتہ چلنے پر فوری طور پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس سے جدا ہو جانا چاہیے۔ اب یہ فکر نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے پیسے کچھ مجھے ملیں گے کچھ نہیں ملیں گے، اب میں کیا کروں۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت کے اندر موت واقع ہو جائے۔ اور آپ جو مثال دے رہے ہیں کہ اب 1-2 قسطیں جمع کروا چکے ہیں تو ایسی صورت کے اندر پیسے پتہ نہیں واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، دیکھیں اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ ظلم کی صورت بنتی ہے کہ جو پیسے بندہ دے چکا ہے اب ختم کروانے پر 1 قسط جمع کروائی، 2 قسطیں جمع کروائی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، میں اس سے اپنے آپ کو جدا کر لوں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ کمپنی اسے پیسہ اس کا واپس نہیں کرتی، تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ظلم کی صورت ہے اور ناحق ایک مسلمان کا مال کھانا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ناحق ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کروا چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اسی میں ہے کہ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں، اللہ کو راضی کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ دنیا کا مال ہے
پہلے بھی اللہ نے دیا ہے، پھر مل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کروا چکے ہیں اب ان کو کیا کرنا ہے؟ دارالافتاء اہل سنت میں مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنا کیس بیان کریں، پوری کنڈیشن بیان کریں، اور کمپنی سے بھی معلومات لے لیں کہ اگر ہم ختم کریں گے تو کیا ہوگا۔ جو مفتی صاحب آپ کے لیے حکم ارشاد فرمائیں تو اس پر عمل بھی کر لیجئے۔ اور ابھی جنہوں نے کروائی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ اس عمل سے توبہ بھی کریں، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے کمپنی سے رجوع کر کے اس کے خاتمے کی طرف ترکیب بنائی جائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی محمد جاوید اشرف یتاری ہند گجرات پالی تانہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جمعہ کے دن جو دوسری اذان کہی جاتی ہے خطبے سے پہلے، کیا اس کے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دی۔ غالباً مؤذن سے متعلق ہے کہ وہ درود پاک پڑھے گا یا نہیں۔ اس میں بہتر صورت یہ ہے کیونکہ جب امام جو ہے خطبے کے لیے اٹھ جائے، یعنی اپنی جگہ پر ممبر پر آ جائے، تو جب سے لے کر جو ہے ختم نماز تک کوئی جو ہے دعا وغیرہ یا کلام وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ خطبے کی جو اذان ہے وہ تو دی جا سکتی ہے، وہ تو دیں گے، ظاہر سنت ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے جو ہے وہ صلاۃ والسلام نہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ میسیج آنا شروع ہو چکے ہیں حضور۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں گھر کے کام کرتے وقت سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہیں اور ساتھ میں کوئی ذکر وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو کیا دوپٹہ اتار کر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں عمومی طور پہ جو ہے محارم ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ گھر میں جو ہے غیر محرم بھی ہوں، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، دیور وغیرہ، تو ان سے تو پردہ لازم ہے، سر دوپٹہ ہرگز نہیں اتاریں گی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، گھر میں اپنے محارم ہیں یا کوئی بھی نہیں، سر سے اگر دوپٹہ اترا ہوا ہے، تو اسی حالت میں اگر ذکر و اذکار کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مزید کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے 50,000 روپے قرض لے اور دونوں کی ڈیل یہ ہو کہ ہم مل کر ایک رکشہ خریدیں گے اور اس سے جو نفع آئے گا پہلے اس سے قرض ادا کر دیں گے اور اس کے بعد 50% دونوں لے لیں گے، تو کیا یہ جواز کی صورت ہوگی؟ جی حضور۔ دیکھیں اب اس میں کئی صورتیں بنیں گی، کیونکہ سوال جو انہوں نے پوچھا اس میں مکمل وضاحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب قرض سمجھ میں یہ آ رہی ہے کسی سے لیں گے، کسی اور سے لیں گے، اب دونوں نے مل کر جو ہے وہ قرض لیا، ٹھیک ہے، 50,000 روپے قرض لیا اور یہ طے کیا ٹھیک ہے دونوں مل کے گاڑی خریدیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کی آدھی آدھی گاڑی ہوگی، اور پھر اس سے جو نفع حاصل جو ہوگا اس کو آگے بیچیں گے، جو نفع حاصل ہوگا تو وہ پہلے تو وہ اپنا قرض ادا کریں گے جو ان دونوں پر ہے، اور پھر جو نفع حاصل ہوگا شرعی طور پر یہ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو سوال کی صورت میں سمجھ سکا ہوں، صحیح۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہے تو وہ اس کی وضاحت کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ یہ بھی دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیں۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا مدینہ شریف سے واپسی پر عمرے کے لیے نیا احرام باندھنا پڑے گا یا اسی میں ہی، یا اس کا کیا حال ہوگا؟ برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی حضور، مدینہ شریف سے متعلق ہی سوال ہے۔ یہ بہت پیارا اور بہت اہم اپنی نوعیت کے اعتبار سے انہوں نے سوال کیا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر بہت سارے ایسے افراد دیکھے کہ جن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہر عمرے کے لیے ایک نیا احرام ہوتا ہے، بلکہ صرف وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک ہی نہیں ہوتا، کسی اور کو دیکھ لیں کہ یہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اسی احرام میں کر رہا ہے تو اسے بھی منع کرتے ہیں، بلکہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب لوگوں کی پھر کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں، حالتیں مختلف ہیں، کہ ایک شخص اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ نیا احرام خرید سکے، اس نے ایک ہی احرام لیا ہوا ہے، اسے ہی دھو کر بار بار عمرہ کرنا ہے۔ اب لوگوں کی باتوں پر پھر ثمرہ کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بار بار عمرہ کرنے سے رک جاتا ہے، اسے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے نیا عمرہ کرنے کے لیے ایک نیا احرام چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ہر بار عمرہ کرنے کے لیے نیا احرام کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس ایک احرام ہے
उसी एहराम के अंदर दूसरा उम्रा कर सकते हैं, तीसरा उम्रा भी कर सकते हैं, चौथा उम्रा भी कर सकते हैं। एहराम गंदा हो गया है या उसके अंदर पसीने की स्मेल आने लगी है तो उसे धो लिया जाए, वॉश कर लिया जाए, और अगर वो नापाक कपड़ा हो जाए किसी वजह से तो तब भी उसे पाक किया जा सकता है, और पाक करके धुला हुआ साफ सुथरा एहराम बांध कर तो उम्रा किया जा सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर उम्रे के लिए नया एहराम पहना जाए। ठीक है। अच्छा साथ हुजूर ये भी इरशाद फरमा दें कि अगर कोई शख्स किसी और का एहराम पहन ले, यानी कोई हज पर गया था, उम्रे पर गया था और उसका एहराम मौजूद है, अब किसी और को चाहिए, तो क्या वो दूसरे का इस्तेमाल शुदा एहराम पहन सकता है? अपने के बारे में तो आपने बता दिया कि धो ले, लेकिन किसी और को दिया जा सकता है और वो लेकर इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, दूसरे का एहराम अगर वो कपड़ा पाक है और साफ सुथरा है, उसमें से बदबू नहीं आती, तो वो कपड़ा भी पहना जा सकता है अगर उसकी इजाजत से हो। और अगर बगैर इजाजत हो तो फिर तो वैसे भी जायज नहीं है, इजाजत ले लेनी चाहिए। अगर वो धुला हुआ नहीं है तो धोकर पहन ले, और नया है तो क्या बात है, अगर उसने इजाजत दे दी है खुद से, सवाल ना करे, खुद से अगर कोई दे दे तो इजाजत से पहन सकता है। ठीक है जी। एक मैसेज हुजूर आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल आया है कि बाज़ दफ़ा लोग किसी से लिए हुए कपड़े जो कि सदक़े के होते हैं पहन लेते हैं, गरीब होते हैं, तो क्या किसी से सदक़े के जो कपड़े उतरन है उससे पहनने से कोई असरात वगैरह होते हैं? देखिए, नहीं, इस तरह असरात नहीं आते। लोगों में ये भी एक वहम है कि मैंने किसी का कपड़ा पहन लिया, अब उसके असरात मेरे ऊपर मुरतब ना हो जाएं। कपड़ा अगरचे सदक़े का है, धुला हुआ है, साफ सुथरा है, धुला हुआ नहीं है तो खुद धो लें, पाक कर लें, उससे कुछ जरासीम वगैरह होंगे तो निकल जाएंगे, तो उस कपड़े को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा एक बहुत अहम क्वेश्चन है, जो ये है कि एक तो सूरत बड़ी मशहूर है सूरह मुल्क के, वो पढ़ी जाती है रात के वक़्त, लेकिन इसके साथ एक और सूरत मुबारक का जिक्र किया गया है, अस-सजदा। तो ये काइंडली मुझे बता दें कि अस-सजदा किस वक्त पढ़नी चाहिए और सूरह मुल्क किस वक्त पढ़नी चाहिए? आइए दोनों ईशा की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए या मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती है? देखें, रात में पढ़ने के हवाले से इनकी फजीलत आई है। ठीक है। और रात की जो तारीफ़ है वो गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी मगरिब का वक्त जब शुरू होता है, जब से लेकर आधी रात ढलने तक ये रात कहलाती है। तो इस दौरान जब भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये फजीलत हासिल हो जाएगी। मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं और इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो औरादो वज़ाइफ से मुताल्लिक सूरतें हैं जिनके फ़ज़ाइल अलग से बयान किए गए हैं हदीस करीमा में, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंज सूरा, 5 सूरतों उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है, और भी बहुत सारी आयात करीमा हैं, बहुत सारे औराद व वज़ाइफ हैं, बहुत सारे इल्म हिकमत से मुताल्लिका मदनी फूल उसके अंदर दर्ज हैं। नवाफिल का पूरा एक बाब है कि नवाफिल किन किन दिनों में कौन से किस अंदाज से पढ़ने चाहिए। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी पंज सूरे के अंदर मौजूद है। जो शौक़ रखते हैं, बल्कि हमें इन चीज़ों का शौक़ रखना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए, और औदा वज़ाइफ भी करने चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। मुख्तलिफ़ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का ट्रांसलेशन भी हो चुका, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो मकतबतुल मदीना से इसको ख़रीद भी सकते हैं। मकतबतुल मदीना की होम डिलीवरी सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसके बारे में भी तशहीरी मदनी गुलदस्ते चलते रहते हैं, नंबर्स भी आते रहते हैं, तो आप उन पर भी उन नंबर्स पर रब्ता करके भी इन किताबों को जो कि मकतबतुल मदीना ने शाया की हैं अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस मौजूद है। एक SMS हुजूर शामिल करते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी ने किसी के पास कुरान पाक अमानतन रखवाया हो, तो जिसके पास अमानत है तो क्या वो उसको पढ़ सकता है? देखें, कुरान पाक पढ़ने में तो हरज नहीं है। ठीक है। और उमूमी तौर पे जो है कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त भी होती है। ठीक है। तो क्योंकि उर्फ पर इसका ही दारोमदार होगा, उर्फन जो है पढ़ने में ये है कि पढ़ने में वो एहतियात करे कि ऐसा ना हो कि कुरान पाक कहीं से शहीद हो जाए, ये इस तरह के मामलात हों या कोई नुकसान वाली सूरत हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है पढ़ने। ठीक है, पढ़ सकते हैं जी। एक और कॉल चलाइए। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि आम लोगों में ये जो ना बात रह जाए कि अगर औरत का निकाह ना हो तो उसका जनाजा जायज नहीं होता, तो बराए मेहरबानी जो है ना आप शरई रहनुमाई फरमा दें। जी हुजूर, ऐसा मशहूर अगर है तो कैसा है? देखें, बिल्कुल गलत बात है ये, और शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं। हर मुसलमान का जो है नमाज जनाजा होगा, जो भी
جو ہے مسلمان تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، بڑا ہو بچہ ہو، ہر صورت میں اس کا نماز جنازہ ہوگا، اور یہ بات غلط مشہور ہے. ٹھیک ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہوں، یعنی امام صاحب رکوع میں اور ہم رکعت میں شامل ہوں، تو آدمی ہاتھ باندھے گا یا سیدھا رکوع میں چلا جائے گا؟ دیکھیں اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، وہ آیا اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، ٹھیک ہے، ثنا پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. اور اگر اتنی مہلت نہیں ملتی، سمجھتا ہے اگر میں ثنا پڑھوں گا تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ دے. اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھنا نہیں ہے اس نے. یہ یاد رکھے کہ کھڑے کھڑے اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. ٹھیک ہے، نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر یہ کہنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اب دوبارہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے رکوع کے لیے. اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو. اگر وہ ڈائریکٹ سیدھا آیا، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ اکبر بر جو ہے رکوع میں جا کر ختم کیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. 5 لاکھ روپے بلکہ 5 کروڑ لکھا ہے، 5 کروڑ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیں لاکھ پر لیا یا جو بھی ہے، لاکھ پر 2,500 روپے ہوتے ہیں. فارمولہ قاعدہ اس کا یہی بہت آسان کہ کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں، یعنی 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، زکوٰۃ نکل آئے گی. زکوٰۃ نکل جتنے بھی ہو تو اس کو 40 راؤنڈ فگر بیان کیا نا. آگے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مثال کے 5,26,225 روپے، ٹھیک ہے، اب اس کے کتنے نکالیں گے؟ لاکھ پہ 2,500 تو سمجھ میں آتی ہے. تو اس کا فارمولہ بہت آسان ہے، جتنی بھی رقم ہو اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، زکوٰۃ نکل آئے گی. 2.5% نکل آئے گا. 2.5% نکل. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. فارمولہ مفتی صاحب نے دے دیا ہے، اور ابھی جو ایام آ رہے ہیں ان میں عام طور پر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے، اگر ایک مسجد بنی ہے 50 سال سے، اس کو آدھا توڑ کر اس میں دکانیں بنانا جائز ہے؟ جی، مسجد کو شہید کر کے مسجد کی جگہ پر دکانیں بنانا. لیکن جو مسجد پہلے سے بن چکی ہے، اب وہ نماز کی جگہ کو توڑ کر شہید کر کے وہاں پر دکانیں بنانا تو صریح حرام ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کر دیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا لازم ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو صرف فون پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظامیہ کو چاہیے، اہل محلہ کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت میں پوری تفصیلات کے ساتھ رجوع کریں اور آ کر کے بتائیں کہ کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورت بنائی گئی ہے، تاکہ جو صورتحال کرنٹ ہوگی اس کے مطابق دیکھ کر ان کو حکم بیان کر دیا جائے گا. بہرحال اگر ایسا ہے کہ وہ نماز کی جگہ تھی، جائے نماز تھا، وہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی، اب اس کو شہید کر کے وہاں دکانیں بنا دی گئی ہیں، تو یہ صریح حرام فعل کیا ہے، جس کی توبہ نہ صرف لازم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے ختم کرنا بھی لازم ہے. اچھا حضور، مسجد کو شہید کر کے دکانیں بنانے کا عمل ظاہر سی بات انتظامیہ ہی کر رہی ہوگی، باہر سے تو کوئی نہیں کرے گا. اب انتظامیہ تو وہ کام کر رہی ہے جو کہ درست نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس کا ذہن ہوتا تو وہ پوچھتی. اہل محلہ کیا کریں؟ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے، تو وہ ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں اہل محلہ کو چاہیے کہ اسے ختم کروائیں. تو مسجد کی جو انتظامیہ بنائی جاتی ہے یہ بھی تو اہل محلہ ہی بناتے ہیں تاکہ مسجد کے انتظامات بہتر سے بہتر چل سکیں، ہر کوئی آ کے رکاوٹ نہ ڈالے، اور جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس نظام کو چلایا جا سکے. اہل محلہ ہی انتظامیہ بناتے ہیں، اہل محلہ ہی مال دیتے ہیں تاکہ وہ پورا کا پورا سسٹم جو تیار ہو رہا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. تو اب اہل محلہ پر گویا کہ ایک اعتبار سے پوری قوت ہوتی ہے ان کے پاس، وہ چاہیں تو جا کے بات کر سکتے ہیں. جو با اثر اشخاص ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں جا کر کے مل کے بات کریں اور بات کر کے ان کو قائل کریں. وہ قائل نہیں ہوتے
تو ان پر ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ خود یہاں بیٹھ جائیں اور ان کو قائل کرنے لگیں، بلکہ ان کو لے کر کے کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں. دارالفتاء اہل سنت کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے پاس ان کو لے کر کے آئیں، وہاں پر بیٹھیں اور بیٹھ کے مشاورت کریں. جو بھی اصل صورتحال ہوگی اس کے مطابق ان کو جواب دے دیا جائے گا. بہرحال یہ اب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس بات پر انسسٹ کریں، مجبور کریں کہ وہ اس گناہ سے باز آئیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور کمیٹی کے اندر جو مسجد انتظامیہ ہے اس میں بھی کوشش کی جائے کہ اہل علم، دین سے محبت رکھنے والے، دیندار، بلکہ شرعی حکم ہی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہی مساجد کی ذمہ داری دی جائے. تو ایسے لوگوں کو ہی منتخب کریں اور ایسے لوگوں کو خود آگے بڑھ کر مسجد کے انتظامات اور اس کی خدمت میں آگے آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.